سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں، ہمارا معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. سب جھوٹ بولنے پہ راضی ہیں، سب کرپشن پہ راضی ہیں، سب چوری پہ راضی ہیں، سب بددیانتی پہ راضی ہیں، ہر طرح کی الٹ پلٹ کام کے اوپر ہم راضی ہیں. پورا ہاؤس ہولڈ فضولیات میں، فضول ویلیوز میں، فضول چیزوں میں جن میں پیسہ بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں فیملیز کے ساتھ، رائیولریز ہو رہی ہیں، دکھاوا ہو رہا ہے، شو آف ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کے اوپر ہماری پوری کی پوری فیملیز بطور مسلمان راضی ہیں. تو کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار نہیں ہوگا نوجوان تو کیا شکار ہوگا؟ کس چیز کا شکار ہوگا؟ اس سے بڑی کنفیوژن کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے. اسلام کچھ اور چیز بتا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور یہ جو ساری ویلیوز ہیں یہ کچھ اور ہیں. تو یہ کوگنیٹو ڈسوننس تو پیدا ہونی ہے، اور یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے آج کے دور میں. اگر یہ نہیں پیدا ہوگی تو سٹیپ کہاں لیا جائے گا؟ تو ابھی تک تو ریت جو چلی آ رہی ہے پچھلوں سے وہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، اور اگلوں سے جو چیز آ رہی ہے لیتے جاؤ آنکھیں بند کر کے. اور اپنے پرانی جو روایات جو خاص کر کے ہمارے اس ریجن کے اندر، کیونکہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، ہم نے تو ہندوؤں کی بہت سی روایتیں پکڑ کے آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. شادی سے لے کر ہمارے فوتگیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ہندو کلچر سے بھری پڑی ہیں. ہم تو ساری چیزیں فالو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو شو آف کے کلچرز کو فالو کرتے ہیں، اور ہم جو رائیولریز اور کمپٹیشنز، اور اب تو کیپٹلسٹ کا جو انجیکشن ہم میں لگ گیا ہے مال و دولت کی حرص کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت منع کیا ہمیں الہاکم التکاثر سے، اور الذی جمع مالا وعددا کہہ کر ہمیں روکا اس چیز سے، لیکن ہم اس پر بھی چل رہے ہیں. تو پھر ڈسوننس تو پیدا ہوگی، کنفیوژن تو پیدا ہوگی. ایک نوجوان کیا کہے گا کہ میرے لیے میں نے کرنا کیا ہے؟